الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ایک سوال برابر اٹھتا رہتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو خرابیاں، برائیاں، بگاڑ پایا جاتا ہے، اس کی اصلاح کے لیے، اس کو درست کرنے کے لیے کتنی ہی جماعتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، کتنے ہی افراد ہیں جو کام کر رہے ہیں، کتنے ہی مدارس ہیں جو لگے ہوئے ہیں، کتنے ہی ادارے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بگاڑ اور خرابی ختم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ ساری کوششیں، یہ ساری محنتیں، یہ ساری جد و جہد اپنا نتیجہ نہیں دکھا رہی ہے، اپنا فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے۔ یہ ایک سوال ہے جو پریشان کیے رہتا ہے ہر ایک کو۔ آپ نے بھی سوچا ہوگا، میں نے بھی کچھ سوچا ہے۔ آج چاہتا ہوں کہ اسی سوال کے جواب میں جو میری سوچ ہے وہ آپ تک پہنچ جائے۔ یہ سارا کام جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی کمی اور خرابی ہے جس کی وجہ سے نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر صحیح علاج ہو تو بیماری دور ہونی چاہیے، اور علاج میں کوئی غلطی، خامی، کمزوری، خرابی رہتی ہے تو بیماری درست نہیں ہوتی، بیماری ختم نہیں ہوتی۔ کیا بیماری ہے، کیا خرابی ہے، ہمیں اور آپ کو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں یہ سارا جو اصلاح کا کام ہے، درست کرنے کا کام ہے، اسے قرآن کی اصطلاح میں تزکیہ کہتے ہیں۔ تزکیے کا مطلب ہوتا ہے جو خرابی پائی جاتی ہے اس کو مٹایا جائے اور ختم کیا جائے، اور جو خوبی ہے وہ پیدا کی جائے۔ اور اسی کام کے لیے انبیاء کرام آتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد میں یہ بات بتائی گئی کہ جاہلوں کے درمیان تمہیں مبعوث کیا گیا ہے تاکہ تم ان کو اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناؤ اور ان کا تزکیہ کرو، ان کو بناؤ اور سنوارو، درست کرو۔ ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو جب نبی بنا کر کے بھیجا گیا تو ان کو بھی کہا گیا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت شرکش ہو گیا ہے، بگڑ گیا ہے۔
اس کے بعد کیا کہا گیا؟ لعلہ یزکا، اس کو سمجھاؤ، بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بنا لے، سنوار لے۔ وہاں بھی گویا آپ کے بھیجے جانے کا گول اور ٹارگٹ یہ بتایا گیا۔ ہمیں اور آپ کو یہ تلاش کرنا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے، پتہ لگانا چاہیے کہ یہ انبیاء کرام جو اس دنیا میں آئے، جن کا کام ہی یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بنائیں، سنواریں، لوگوں کی اصلاح کریں، انہوں نے یہ کام کیسے کیا؟ اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں ویسے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ویسے کریں گے تب تو نتیجہ برآمد ہونا چاہیے، اور اگر ویسے نہیں کریں گے تو پھر یقیناً نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ انبیاء کرام نے جو طریقہ اپنایا ہے، ہمارے اور آپ کے طریقے میں کچھ جھول ہے، خامی ہے، خرابی ہے۔ ہم ہو بہو اس طریقے کو نہیں اپنا رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام سب سے پہلے فکر کو، سوچ کو، تصور کو، ذہن کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ چیز تبدیل ہو گئی تو انسان بدل جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا، جادوگر سمجھ گئے کہ حقیقت پر، حق پر موسیٰ علیہ السلام ہے، وہ ایمان لے آئے، فوراً ان کا ذہن تبدیل ہو گیا۔ فرعون وقت نے ڈرانے کی کوشش کی لیکن اس ڈر کو خاطر میں نہیں لایا، کہا جو کرنا ہے کر ڈالو، میں تو موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آیا ہوں، اس سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ حضور کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن قرآن سن کر کے جب ان کا ذہن بدل گیا تو وہی شخص ایمان لانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور بعد میں کیا ان کے کارنامے ہیں، کیا خدمات ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں۔ تو جو سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے وہ ذہن کی تبدیلی، سوچ کی تبدیلی، فکر کی تبدیلی۔ ہماری اور آپ کی کوششوں میں یہ سوچ کی اور فکر کی تبدیلی نہیں پائی جاتی۔ حضور کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنی سواری پہ پیچھے بیٹھایا، اور بیٹھانے کے بعد نکل گئے، لیکن اس سفر کے دوران انہوں نے کچھ سوالات کیے اور پھر اس کا جواب دیا۔ آپ غور کیجئے ان سوالات پر۔ سب سے پہلی چیز جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سمجھایا اللہ کے رسول نے وہ یہ تھا کہ اللہ تعالی اگر کچھ تمہیں دینا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اسے دینے سے روک دے، اور اللہ اگر کچھ تم سے چھیننا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اسے چھیننے سے روک دے۔ کیا مطلب تھا؟ اللہ سے زیادہ پاورفل اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اب اگر کچھ تمہیں چاہیے تو اللہ سے مانگو۔ کسی چیز کے چھن جانے کا، لٹ جانے کا ڈر ہے تو بھی اللہ سے درخواست کرو کہ ایسا نہ ہونے پائے۔ دوسری بات جو اس وقت سواری پہ بیٹھ کے سمجھایا، کیا کہ تمہارے لیے تمہاری موت کا وقت طے ہے، نہ ایک سیکنڈ پہلے موت آئے گی چاہے ساری دنیا تمہیں مارنا چاہے، اور نہ ایک سیکنڈ تاخیر سے موت آئے گی چاہے ساری دنیا تمہیں روکنا چاہے کہ ابھی نہ مرو۔ کون مرنا چاہتا ہے؟ لیکن کوئی کسی کی موت کو روک پاتا ہے جس وقت اس کے لیے موت مقدر ہے؟ اگر انسان یہ سمجھ جائے تو دنیا میں جو مختلف طرح کے ڈر اور خوف ہوتے ہیں اس سے نجات پا جاتا ہے۔ مرنا ہے، وقت طے ہے، اس سے پہلے کوئی مجھے مار نہیں سکتا، چاہے لاکھ مارنا چاہے۔
اور اس سے زیادہ میں جی بھی نہیں سکتا، چاہے لاکھ کوئی میرا علاج کرے، معالجہ کرے، مجھے جلانا چاہے۔ تیسری بات جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سمجھائی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو روزی مقدر کر دی ہے وہ روزی تمہیں پہنچ کے رہے گی، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کیسے پہنچے گی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر نہیں کی ہے، تم لاکھ ہاتھ پیر مارو تمہیں ملنے والی نہیں ہے۔ اب یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ جو تصور ہے، یہ اصلاً توحید کو ذہنوں میں جاگزی کرنے کا تصور ہے، خیال ہے۔ جب یہ چیز انسان کے اور مومن کے ذہن میں بیٹھ جائے تو وہ صرف اللہ کا ہو کے رہتا ہے، دنیا میں کسی اور سے نہ کوئی امید لگاتا ہے نہ کسی اور سے ڈرتا ہے۔ ہم اور آپ غور کریں کہ ہم خود کیا اس فکر کو اپنے ذہنوں میں موجود پاتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کی سوچ میں یہ چیز داخل ہے اور ہر وقت ہمیں یاد رہتا ہے؟ یا ہماری جو اولادیں ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو گھر کے لوگ ہیں، ہمارے جو سماج اور معاشرے کے لوگ ہیں، ان کو یہ سبق سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے؟ نماز کے طور طریقے ضرور بتائے جاتے ہیں، روزے کے طور طریقے ضرور بتائے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ اللہ کن صفات کا مالک ہے، کن خوبیوں کا مالک ہے۔ جو دوسرے بت دنیا میں پوجے جاتے ہیں ان کے مقابلے میں اللہ ہی کیوں پوجنے کے لائق ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو پوجنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیا ان موضوعات پہ ہمارے اور آپ کے درمیان گفتگو ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ حالانکہ قرآن مجید جب نازل ہونا شروع ہوا اور شروع میں جو صورتیں اور آیات نازل ہوئی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں مکی صورتیں اور مکی آیات، پڑھ ڈالیے وہ ساری آیات صرف اللہ، اس کی صفات، اس کے رسول اور قیامت کے دن حساب و کتاب کے حوالے سے زیادہ بحثیں ہیں۔ پورا قرآن مجید پڑھ ڈالیے آپ، توحید، رسالت، آخرت، جنت، جہنم کے حوالے سے زیادہ تفصیلات ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے حوالے سے مشکل سے 25-50 صفحات میں ساری بحث ہوگی۔ باقی بیشتر حصہ توحید پر ہے، رسالت پر ہے، آخرت پر ہے۔ یہ فکر جب تک درست نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اور آپ یا ہماری آل اولاد سدھرنے والی نہیں ہیں۔ انبیاء کرام پہلے یہ فکر پیدا کرتے تھے، اس کے بعد کسی اور چیز کی فکر کرتے تھے۔ ہمارے اس کوشش میں یہ جھول ہے، یہ کمزوری ہے۔ اسی طرح ہم اور آپ اپنے بارے میں اور اپنی آل اولاد کے بارے میں بیمار پڑ جائیں تو علاج کی فوراً فکر کرتے ہیں، 1 منٹ کے لیے غافل نہیں ہوتے۔ اگر کھانے پینے کا سامان نہیں ہے تو فوراً فکر کرتے ہیں، 1 منٹ کے لیے غافل نہیں ہوتے، چاہے بھیک مانگ کر کے، چاہے ادھار لا کر کے کھانا کھلانا پڑے۔ لیکن ہمارے اندر جو خامیاں اور کمزوریاں پائی جاتی ہیں، ہمارے جو اور اخلاقی درستگی کی ضروریات اور تقاضے ہیں، اس کے لیے ہم اور آپ غافل ہیں، اس کے لیے ہر وقت ہم فکر مند نہیں رہتے۔ اسکول بھیج دیا، مکتب بھیج دیا، اسی پہ ہم قانے ہیں کہ ہو جائے گا، ہر چیز درست ہو جائے گی۔ ہم نماز میں حاضر ہو گئے، درست ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہم لوگ پاک باز ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ حضور کی صحبت میں پابندی سے جاتے تھے، اور آتا ہے کہ مدینے میں ان کا مکان دور تھا، کسی وجہ سے وہ صحبت نبوی میں حاضر ہونے سے معذور تھے یا مشکل تھا، تو اپنے پڑوسی سے باری بنا لی تھی کہ آج تم جانا، جو کچھ حضور کی صحبت میں بتایا جائے آ کر کے مجھے بتانا، کل میں جاؤں گا، جو کچھ حضور کی صحبت میں بتایا جائے گا میں آ کر کے تم کو بتاؤں گا، لیکن روز
کیا اللہ کے رسول نے رہنمائی دی، گائیڈنس دی، بتایا، سکھایا، وہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ ہم اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر طرح سے بالکل فٹ ہیں، نہ ہمارے اندر کوئی خامی ہے، نہ ہمارے اندر کوئی خرابی ہے، ہم تو مزکہ، مصفہ اور سب سے آئیڈیل ہیں۔ ظاہر ہے کہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت فکر مند رہتے تھے اور ہر وقت سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی ہر وقت فکر مند رہتے تھے اور ہر وقت سیکھنے کی کوشش کرتے تھے، تب جا کر کے ان کے اندر وہ انقلاب اور وہ تبدیلی آئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک مردہ بکری پڑی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام سے پوچھا، یہ بتاؤ کون مجھ سے یہ بکری 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا کہ مفت میں دیا جائے گا تب تو کوئی نہیں لے گا، آپ 1 درہم کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے نزدیک اس بکری کی جو حیثیت ہے، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اس سے کمتر حیثیت ہے، جس کے پیچھے تم پڑے رہتے ہو اور جس کے چکر میں دوسری بہت ساری خرابیوں اور برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ تو اگر دنیا کی یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے تو ہم اور آپ جو دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کیا اس سوچ اور اس فکر کی اصلاح نہیں ہوگی؟ اللہ کے رسول نے کسی مجلس کا انتظار نہیں کیا، کسی جلسے کا انتظار نہیں کیا، گزر رہے تھے، ایک موقع آیا اور فوراً بتا دیا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت فکر مند رہنا ہے، سیکھنے کے لیے بھی اور سکھانے کے لیے بھی، سدھرنے کے لیے بھی اور سدھارنے کے لیے بھی، تو ہمارے اندر چینج آئے گا، تو ہمارے اندر تبدیلی آئے گی۔ ہم اور آپ ایسا نہیں کرتے، یہ ہمارا جھول ہے۔ ہم تو سیکھنے، سکھانے اور سدھرنے اور سدھارنے کے عمل کو پارٹ ٹائم جاب سمجھتے ہیں، پارٹ ٹائم جاب، اور ہم کو جو فائدہ ملے گا وہ پارٹ ٹائم ہی کا ملے گا، فل ٹائم کا تو نہیں ملنے والا ہے۔ یہ دوسری خامی ہے جو پائی جاتی ہے۔ تیسری چیز جو سمجھنے کی ہے کہ ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑی آسانی سے ہر چیز سیکھ جائیں اور جان جائیں، کوئی مشکل، کوئی مشقت، کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ حالانکہ دنیا کا مشکل ترین کام یہ ہے جو انبیاء کرام کرتے تھے۔ ہر انسان کی ضرورت الگ ہے، ہر انسان کا مزاج الگ ہے، ہر انسان کی بیماری الگ ہے، اور اس کے لیے الگ الگ علاج تجویز کرنا، اس کے لیے الگ الگ نسخے تجویز کرنا، اس کے لیے الگ الگ طریقے اپنانا، یہ اس کا تقاضا ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے، ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ اس صحابی کو اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں جہاد۔ دوسرے صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں والدین کی خدمت۔ تیسرے صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول اس شخص کو فرماتے ہیں غصے پہ کنٹرول کرنا۔ چوتھے صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں بہترین اخلاق اپنانا۔ سوال ایک ہے، لیکن 4 صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جواب دیے۔ کیوں یہ 4 جواب دیے؟ اس لیے کہ ہر ایک کی ضرورت الگ تھی، اس کا مرض اور اس کی خرابی الگ تھی، اس کے لحاظ سے ان کو رہنمائی دینا اور گائیڈ کرنا ضروری تھا۔ ہم اور آپ سب کو ایک ڈنڈے سے کلاس روم کی طرح ہانکتے ہیں اور سب کے سامنے ایک ہی بات کہتے ہیں۔ ظاہر ہے جس کی خرابی ہوگی اس کی اصلاح ہوگی، جس کی خرابی نہیں ہوگی اصلاح نہیں ہوگی۔ ویسے ہی ہمیں اور آپ کو اپنی اس طرز عمل میں بھی اصلاح کرنی ہوگی۔
جس کے اندر جو خرابی پائی جاتی ہے اس خرابی کو دور کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کے لیے صحیح طرز عمل کیا ہے، وہ اپنایا جائے یا وہ بتایا جائے، وہ سکھایا جائے، تو وہ سدھرے گا، تو وہ سنورے گا، تو وہ بنے گا۔ ویسے ہی ہماری اور آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ایک بارگی پوری اصلاح ہو جائے، ہر چیز ایک ہی راؤنڈ میں درست ہو جائے۔ اس لیے جب ہمارے بال بچے کچھ غلط کرتے ہیں تو ہم آرڈیننس جاری کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس آرڈیننس کے بعد کوئی چیز غلط نہیں ہونی چاہیے۔ انسانی نفسیات کو بھول جاتے ہیں کہ وہ اچانک ہر چیز نہ اپنا سکتا ہے، ہر چیز نہ قبول کر سکتا ہے۔ اس میں ترجیحات طے ہونی چاہیے کہ کون سی چیز زیادہ بڑی خرابی ہے، پہلے اس کی اصلاح ہو، اس کے بعد جو کمتر ہے اس کی اصلاح ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور کہا، میرے اندر شراب پینے کی بھی عادت ہے، چوری کرنے کی بھی عادت ہے، جھوٹ بولنے کی بھی عادت ہے، زنا کا بھی ارتکاب کبھی کبھی کر لیتا ہوں۔ اب ہر چیز میں اچانک نہیں چھوڑ سکتا، کوئی ایک چیز بتائیں جسے چھوڑ دوں۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ وہ حضور سے وعدہ کر کے گیا اور اس کے بعد جب رات ہوئی چوری کرنے کا خیال آیا تو خیال ہوا کہ کل اگر حضور پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا۔ جب شراب پینے کا خیال آیا پھر یہ خیال آیا کہ کل حضور پوچھیں گے کہ شراب پی تھی یا نہیں تو کیا جواب دوں گا۔ ویسے ہی زنا کا خیال آیا، ایک جھوٹ چھوڑنے کے نتیجے میں یہ ساری خرابیاں چھوٹ گئیں اور وہ ہر چیز سے رک گیا۔ تو جو بڑی خرابی تھی اللہ کے رسول نے اس کا وعدہ لیا، لیکن اس کے نتیجے میں ہر خرابی دھیرے دھیرے خود بخود انہوں نے چھوڑ دی۔ ہم اور آپ کیا یہ انداز، یہ اسلوب اپناتے ہیں کہ ہمارے اندر یا ہمارے آل اولاد کے اندر، ہمارے سماج اور معاشرے میں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں اس میں جو سب سے زیادہ سنگین اور بری خرابی ہے پہلے اس کو کنٹرول کریں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے ہم پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بڑی بڑی خرابیوں کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ وہ بڑی خرابی موجود رہے گی تو چھوٹی خرابی کی گرچہ اصلاح ہو جائے لیکن ہمیں کچھ اصلاح نظر نہیں آئے گی۔ ہمیں اور آپ کو اپنے اس انداز کو بھی چینج کرنا پڑے گا، اپنے اس انداز کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا۔ ویسے ہی ہم اور آپ جب اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، بنانے اور سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت ہمارا ایک طرز عمل اور ہوتا ہے۔ کیا؟ اگر کسی نے صحیح بات سمجھا دینے کے بعد بھی، بتا دینے کے بعد بھی قبول نہیں کیا، مانا نہیں، تو لا محالہ اسے سزا دینے کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ترغیب بھی دی ہے اور ترہیب بھی کی ہے، لالچ بھی دی ہے انعام کی اور سزا سے ڈرایا بھی ہے۔ آخر ایک نیکی کرنے پہ 10 ثواب یا 700 گنا ثواب تک ملے گا، یہ تشویق ہے، یہ لالچ ہے، اور کیا ہے؟ شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یہ ترغیب ہے اور تشویق ہے۔ اگر کوئی بڑے بڑے گناہ سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب آسان لے گا، حساباً یسیرا، یہ ترغیب ہے۔ ہم اور آپ جب اپنی یا اپنے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو کیا اس طرح کی تشویق، اس طرح کی ترغیب اور اس طرح کے انعامات دیتے ہیں؟ ہمارے سامنے صرف سزا کا خیال ہوتا ہے اور ڈنڈے کا خیال ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے،
اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے اگر کوئی اس طرح آ کر کے اجازت مانگے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ غصے سے لال پیلے ہو جائیں گے، اور اگر اختیار ہوگا تو مار پیٹ کے برابر کر دیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نہ غصے سے لال پیلے ہوئے، نہ اس کو کسی سزا کی دھمکی دی، صرف سمجھانے کی کوشش کی۔ کیا سمجھایا؟ کہ جس چیز کی تم اجازت مانگ رہے ہو، اگر وہی اجازت کوئی تمہارے ماں کے سلسلے میں مجھ سے مانگے، وہی اجازت کوئی تمہاری بہن کے سلسلے میں مجھ سے مانگے، تو کیا تمہیں یہ پسند ہوگا؟ آخر تم جو اجازت مانگ رہے ہو، کسی خاتون کے پاس جاؤ گے جو کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی رشتہ دار ہوگی، تو تم اپنے ماں بہن کے سلسلے میں یہ چیز پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے ساتھ یہ سلوک کیسے کرو گے؟ اس کی سمجھ میں آ گیا، اس نے توبہ کر لیا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ کہ جو خرابیاں ہیں ان کے نقصانات بھی سمجھانے چاہیے، صرف ڈنڈا لے کر کے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، صرف سزا دینے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ ہم اور آپ عملی طور پہ یہ چیز نہیں اپناتے، ہمارے اور آپ کے ہاں یہ انداز نہیں پایا جاتا۔ ہمیں اور آپ کو اس پہ بھی سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو اور ہماری نسلوں کی اصلاح ہو۔ ایک بات کی طرف اور میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہم اور آپ جو اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، سدھار کی کوشش کرتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ دخل خود مسلح کی ذہنیت کا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ دخل وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیسے سوچتا ہے۔ وہ اگر صحیح انداز سے سوچے گا تو اس کے اثرات الگ آتے ہیں، اور وہ اگر غلط انداز سے سوچے گا تو اس کے اثرات الگ آتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم اور آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ہمارے سامنے یہ گول ہوتا ہے کہ وہ آئندہ کی زندگی اچھی گزارے، آرام دہ گزارے، عیش و آرام سے گزارے، خوب کمائے کھائے، خود بھی آرام کرے، دوسروں کو بھی آرام پہنچائے۔ ہمارے اور آپ کی سوچ یہ ہوتی ہے۔ زیادہ تر دنیا کی جو چیزیں ہیں اس حوالے سے ہماری پوری تھنکنگ ہوتی ہے، ہماری پوری سوچ ہوتی ہے۔ کیا ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے، اللہ کی پکڑ سے بچ جائے، اللہ کے یہاں نجات پا جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل کر لے، اللہ کے غضب سے بچ جائے اور اللہ کے دین کو پھیلائے؟ نہیں ہوتا۔ ہم اسی لحاظ سے بات کرتے ہیں، اسی لحاظ سے سمجھاتے ہیں، اس کا ذہن بھی ویسے ہی تشکیل پاتا ہے، اس کا ذہن بھی ویسے ہی بنتا ہے۔ لیکن جو ماں باپ اس کی فکر کرتے ہیں، ان کے ہاں آپ دیکھیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ نے ان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ مختلف جگہوں پہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے جب وہ اپنے وطن لوٹنے لگے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کچھ تحفے تحائف اور کچھ اسباب دیے تاکہ سفر بھی آسانی سے گزر جائے، گھر پہنچ کر کے فوری ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ اب وہ لے کر کے جب اپنے گھر پہنچے ہیں اور والدہ نے دیکھا کہ کچھ لے کر کے یہ آیا ہے تو کہا کہ تم کو میں نے اس کام کے لیے بھیجا تھا کہ مال و اسباب کما کر کے لاؤ گے اور اپنے چچا زاد بھائیوں پہ فخر کرو گے کہ میں زیادہ پیسے والا ہوں۔ میں تم سے اس وقت تک بات نہیں کروں گی جب تک یہ مال جس کا ہے اس کے حوالے نہ کر دو۔ ظاہر ہے کہ وہ اس وقت جا کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ استاد سے ان کو لوٹا نہیں سکتے تھے، انہوں نے وہیں وہ سارا مال تقسیم کیا۔ اس کے بعد والدہ نے کہا ہاں اب تم رہ سکتے ہو۔ ہمارے اور آپ کے بحیثیت ماں باپ کی یہ سوچنے کا انداز ہوتا ہے۔ یہ آپ کہیں گے بہت پرانی مثال ہے، آج کے زمانے کی مثال سنیے۔ آج کے زمانے کی مثال کیا ہے؟
مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ ان کی والدہ نے ان کی تربیت کی جو فکر کی تھی، اس کے نتیجے میں وہ اس قدر معزز شخصیت کی شکل میں دنیا کے سامنے آئے تھے۔ ان کے والدہ کی خواہش کیا تھی؟ خود انہوں نے اپنی سوانح میں لکھا ہے کہ میری والدہ ہمیشہ یہ مجھ سے کہتی رہتی تھیں کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جماعت در جماعت لوگ تمہارے ہاتھوں پر ایمان لائیں، تمہارے ہاتھوں پہ اسلام قبول کریں، تم اس کی فکر کرو، تم اس کے لیے تیار ہو، تم اس کے لیے جد و جہد کرو۔ تو ماں باپ جیسا سوچتے ہیں اس کا اثر ان کی اولاد پہ پڑتا ہے۔ ہم اور آپ بھی کیا اپنی اصلاح یا اپنے آل اولاد کی اصلاح کے سلسلے میں اس انداز کی سوچ، اس انداز کی فکر رکھتے ہیں؟ یاد رکھیے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اولاد کا والدین کے اوپر کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا حق یہ ہے کہ وہ اس کا بہترین نام رکھے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو بہترین ادب سکھائے۔ ترمذی کی ایک دوسری روایت ہے جس میں یہ بات کہی گئی کہ ایک شخص سا بھر مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، اس سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بہترین کردار سازی کے لیے کوشش کرے، اپنی اولاد کے لیے مال و اسباب جمع کر کے چھوڑ کے جائے۔ اس سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ اس کو بہترین اخلاق و کردار کا تحفہ دے کر کے جائے۔ ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ عملی طور پہ ہمارا اور آپ کا انداز اور طور طریق کیا ہوتا ہے۔ میں نے کچھ چیزوں کی نشاندہی کی ہے، غور کریں گے، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں اور آپ کی سمجھ میں آئیں، لیکن ذرا ان چیزوں پہ غور کر کے اور اس کا تجربہ کر کے